آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب در پردہ حقائق، مصنف محمد طاہر خان نظارہ۔ مضمون: اب مطمئن ہے لوگ کہ دریا اتر گئی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کرے تو قوموں کے عروج و زوال کی عجیب و غریب داستانیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ بڑی بڑی قوموں نے بعض اوقات صرف معمولی غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہی و بربادی سے دوچار کیا۔ یہی حال خاندانوں اور انفرادی لوگوں کا بھی ہوا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی فرد یا قوم کی سب سے بڑی خوبی یا صلاحیت کیا ہے؟ کیا یہ کہ بہادری، اعلیٰ تعلیم یافتگی، ٹیکنالوجی میں پیش رفت، ایمانداری، امن پسندی، صفائی پسندی، اخلاص یا محنتی ہونا ہے؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی خوبی کسی فرد یا قوم کی سب سے اہم خوبی یا صلاحیت نہیں ہے۔ افراد یا قوموں نے ان تمام صلاحیتوں کے باوجود اپنی انفرادی اور اجتماعی غلطیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں اور غفلتوں کے چھوٹے بڑے واقعات سے خود کو تباہی و بربادی سے دوچار کیا۔ کسی فرد یا قوم کی سب سے اہم خوبی یا صلاحیت اس بات کا شعور ہے کہ کون سا راستہ اس کو کامیابی کی طرف اور کون سا راستہ اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا گہرا مطالعہ لازم ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے کہ قوموں نے کیا غلطیاں کی اور غلطیوں کی ان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تاریخ ایک طرح سے قوموں کا عمل نامہ ہوتا ہے۔ اگر اسے سچائی کے ساتھ مرتب کر لیا جائے تو تاریخ آئندہ نسلوں کی رہنمائی کا اعلیٰ ترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہزارہ معاشرے میں تاریخ اور ماضی سے رجوع کرنے کی ضرورت اور اہمیت کا احساس تقریباً نہ ہونے کے برابر رہا ہے، جس کی ہمیں بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ہماری آج کی نسل کو اپنی تاریخ پر فخر کرنے کے لیے صرف تاریخی اقتباسات سنائے جاتے رہے ہیں۔ مثلاً چند دختران تاریخ بطور فخر و مباحثات سننے میں آتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ کے سیاہ اوراق جس کا تعلق ہماری بدعمالیوں سے تھا، انہیں چھپانے کی دانستہ کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف تاریخ ہمارے لیے سبق آموز نہ بن سکی ہے، بلکہ ہم تاریخ کی بنیادی اور اہم ترین افادیت سے محروم رہ کر بار بار اپنے منطقی انجام سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ایک صدی سے زائد اور بالخصوص گزشتہ 16 سالوں کی خونچکا تاریخ کو اس کی حقیقی سیاق و سباق میں مرتب کرنے سے اب بھی غافل رہے تو اس کا خمیازہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ اپنے آنے والے نسلوں کو ہر صورت میں دیانتداری کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ کوئٹہ قتل عام کے بڑے اسباب و مقاصد کے علاوہ خود ہمارے اپنے گروہوں اور افراد نے کس قسم کا کردار ادا کیا۔ اس دوران ہماری اپنی غلطیاں اور غفلتیں کیا رہے۔ ماضی کی غلطیوں کو بار بار دہرانے کے مرتکب ہونے کے باعث متعدد بار تباہی و بربادی سے دوچار ہوتے ہوئے بھی ہم ظلم و بربریت کے لیے بغیر تحقیق و دلیل بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن خود ہماری غلطیاں اور کمزوریاں کیا رہے، اس کو ہم جاننے اور سمجھنے سے دانستہ پہلو تہی کرنے کی روش پر اب بھی گامزن ہے۔ اگر فکر و عمل کے اس غیر منطقی طرز عمل کا احساس نہ کیا گیا تو آئندہ نسلیں بھی وقت کے فیصلوں اور حالات کی جبر سے نبرد آزمائی میں یقیناً ناکام رہے گی۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ کم از کم ہم موجودہ عصر و زماں کے سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کا ادراک کرنے کی کوشش کریں، اپنی ساری توانائیاں روح عصر کا شعور حاصل کرنے پر صرف کریں۔ آج کی دنیا میں بے خبر لوگوں اور قوموں کا انجام وہی ہوتا ہے جس کو ہم بار بار بھگتنے پر مجبور کیے گئے۔ معاشرے کے ہر ذمہ دار اور زندہ ضمیر فرد پر واجب ہے کہ وہ حق و صداقت کا دامن تھام کر کرتاس و قلم کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے مستقبل کے لیے ایسی تاریخ مرتکب کرنے کی پوری کوشش کرے جو تکرار اشتباہات کو روکنے میں معاونت کر سکے۔ 13 نومبر 2015۔